للقرن عليه السلام للذي امره بضرب الحد اطلق الوجه والمذاكير ولان الفرج مقتل والراس مجمع الحواس وكذا الوجه وهو مجمع المحاسن ايضا فلا يكمل فوات شيء منها بالزرد وذلك اذا معناه فلا يشرع حدا وقال بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی کیفیت الحد و اقامتہ۔ اس فصل کے اندر صاحب قدوری جو ہے حد کی کیفیت اور اس کو قائم کرنے کا طریقہ وغیرہ بتائیں گے۔ وَإِذَا وَجَبَ الْحَدُّ، سب سے پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ اگر ایسے آدمی پر حد واجب ہوئی جو شادی شدہ تھا تو اس کو پھر پتھروں کے ساتھ اتنا مارا جائے گا کہ وہ مر جائے، پتھروں سے رجم کیا جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ پر حد لگائی تو وہ محسن تھے، تو آپ نے ان کو رجم فرمایا تھا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ وزرم بعد الاحسان، کہ احسان کے بعد جو ہے جو محسن ہونے کے بعد زنا کرائے گا اس کی سزا رجم ہے، اور اس پر صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے، اس لیے جو ہے اس کو رجم کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اور فرمایا کہ رجم کے لیے کہاں رجم کریں گے، تو فرمایا اس کو ایک کھلی فضا کھلے میدان کی طرف نکالیں گے تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں، اور اس میں جو ہے سب سے پہلے رجم کرتے ہوئے گواہ ابتدا کرے گا رجم کی، اول گواہ مارے گے پتھر، اس کے بعد پھر امام مارے گا، اس کے بعد لوگ ماریں گے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے عقلی، دیکھو گواہوں سے اس لیے ابتدا کرائیں گے تاکہ ان کا جو ہے جسارت معلوم ہو سکے، کیونکہ بس اوقات انسان جو ہے نا چھوٹی گواہی دے دیتا ہے لیکن جب رجم کرنے کی باری آتا ہے تو اس کو بہت بڑا کام سمجھتا ہے، تو اگر جھوٹی گواہی دی ہوگی تو اپنے کام سے وہ رجوع کرے گا، اپنی گواہی سے رجوع کرے گا، اس لیے ان سے ابتدا کرائی جائے تاکہ اگر اب بھی وہ اپنی گواہی سے رجوع کرے تو یہ حد ساقط ہو جائے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ابتدا جو ہے گواہوں سے شرط نہیں ہے، جیسا کہ کوڑے لگوانا غیر شادی شدہ کو، جیسے اس کو گواہوں سے شروع کروانا لازم نہیں ہے، یہاں بھی لازم نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، آپ نے جو قیاس کیا نا کوڑوں پر، غیر شادی شدہ کے کوڑوں پر، اس پر قیاس نہ کرو، اس لیے کہ کوڑے لگانے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے غیر شادی شدہ کو، اور اس میں یہ ہے کہ وہ جلاد ہی صحیح باروں میں لگا سکتا ہے، ورنہ اگر یہ عام آدمی لگانا شروع کر دے تو اس میں ہلاکت کا خطرہ ہوگا، اس کو ہم نے ہلاک نہیں کرنا، اس لیے اس میں ایک پراپر طریقہ چاہیے اور اس کے مطابق کوڑے لگائے جائے، نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ نرم ہو، کہ زیادہ سختی سے جان جا سکتی ہے اور زیادہ نرمی سے فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ وہی کرے گا جو ان چیزوں کو جانتا ہوگا۔ اور جبکہ رجم کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے، رجم میں اس کو جان سے مارنا ہے اور پھر جیسے مرضی مارتے رہو، اس لیے وہاں ابتدا ہم نے گواہوں سے کروائی ہے، وہاں اصل رجم ہے جیسے مرضی مارو، لیکن کوڑوں کے اندر جو ہے رجم نہیں ہے، وہاں پر جو ہے پھر ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، اور وہ صرف کرنے والے جو مسلسل کرتے رہتے ہیں وہی بہتر کر سکتے ہیں، وہاں پھر ہر ایرے غیروں کو مارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فَإِنِ امْتَنَعَ الشُّهُودُ، اب جب گواہوں نے گواہی دی تھی کہ اس محسن نے جو ہے زنا کیا ہے، ہم نے کہا گواہ کیا نام ہے چلو شروع کرو کوڑے مارنا، اگر گواہ ابتدا کرنے سے رک گئے کہ ہم نہیں مارتے یا ابتدا نہیں کرتے تو گواہی ساقط ہو جائے گی، ان کی حد بھی ساقط ہو جائے گی، کیونکہ ان کا کوڑے مارنے سے رکنا اس بات کی علامت ہے کہ گواہی میں گڑبڑ ہے۔ اسی طرح جب گواہ جو ہے کوڑے لگنے رجم جاری ہونے سے پہلے گواہ مر گئے یا گم ہو گئے تب بھی حد ساقط ہو جائے گی۔ وہ انکار مقرر، یہ تو تھا کہ جب گواہوں کے ذریعے رجم ثابت ہوا، اب یہ ہے کہ اس نے اقرار کیا تھا کہ میں نے زنا کرایا ہے، اب رجم ہو رہا ہے، اب کون ابتدا کرے، اب گواہ تو نہیں یہاں پر، تو فرمایا کہ اگر اقرار کے ذریعے سے رجم لازم ہوا ہے تو پھر امام ابتدا کرے، اس کے بعد عامی لوگ ماریں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے روایت کیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غامدیہ عورت کو ایسے ہی خود حمصہ ایک چرے کے برابر پتھر لے کر حضور نے اس پر جو ہے رجم کی ابتدا فرمائی تھی، تو پھر عام لوگ شروع ہو جائے۔
اور فرمایا کہ جس کو رجم ہو جائے اب کیا کیا جائے اس کے ساتھ، وہ تو مر چکا، اس کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، نماز پڑھی جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ہی کیا تھا، اور فرمایا تم ان کے ساتھ ایسے کرو جیسے تم اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو، لہٰذا ان کو غسل بھی دیا جائے، کفن بھی دیا جائے اور نماز بھی پڑھی جائے۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے، یہ دیکھو یہ حق کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہے، جب ایک حق کی وجہ سے قتل ہوا ہے تو اس کا غسل ساقط نہیں ہوگا، اسے قصاصاً قتل کیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں جیسے غسل ساقط نہیں ہوتا یہاں پہ ساقط نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے، نیز ایک اور دلیل پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غامدیہ عورت پر رجم کے بعد نماز جنازہ پڑھی تھی، اس لیے جنازہ پڑھا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مُحْصِنًا، اب تک تو تھا کہ جس نے زنا کرایا وہ شادی شدہ ہے، اب یہ ہے کہ شادی شدہ نہیں ہے، ان میرڈ تھا، شادی شدہ نہیں تھا، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اس نے زنا کرا لیا، میں کہ اس کی سزا پھر رجم نہیں ہے، اس کی سزا 100 کوڑے ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اور یہ آیت محسنہ کے بارے میں منسوخ ہے، لیکن غیر محسن غیر محسنہ کے بارے میں یہ آیت اب بھی اپنے حکم پر برقرار ہے، اس لیے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور قاضی حکم کرے گا حاکم وقت ایسے کوڑے لاؤ جس پہ گرے نہ ہو، گرو والا جو سختی سے لگتا ہے، بالکل ملائم ہونے چاہیے کوڑے تاکہ زخم نہ کرے زیادہ سخت قسم کے، اور متوسط قسم کے ہو، نہ بہت سخت نہ بہت نرم، درمیانے سے ہو، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ارادہ کیا تھا کہ کوڑے لگوائے تو انہوں نے جو ہے اس کے اندر جو تھی وہ گرے وغیرہ تھے اس کو برابر کر دیا تھا، توڑ دیا تھا، اور فرمایا کہ متوسط ہونا چاہیے، نہ زیادہ سخت ہو کہ ہلاک ہو جائے اور نہ بالکل نرم ہو کہ مقصودی حاصل نہ ہو، درمیانے قسم کے لائے۔ اور فرمایا جب یہ کوڑے لگائے جا رہے ہوں گے اس وقت اس کے کپڑوں کو اتار دیا جائے گا، ہاں البتہ شلوار یا ازار جو چادر پہنی ہوئی ہے تہ بند اس کو نہیں اتارا جائے گا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حدود کے اندر حکم فرمایا کرتے تھے کہ کپڑے کیا ہے اتار دو۔ اور دوسری بات ہے کپڑے اتارنے کے ساتھ سے تکلیف صحیح معنوں میں محسوس ہوگی، کپڑے کے اوپر سے صحیح معنوں میں محسوس نہیں ہو سکے گی، ٹھیک ہے، یہ صرف اوپر کے کپڑے اتارے جائیں گے، شلوار وغیرہ نہیں اتاری جائے گی، کیونکہ اس کے اندر کشف عورت ہوگا اور کشف عورت جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو کوڑے لگائے جائیں گے نا یہ متفرق جگہوں پر لگائے جائیں، کمر پر، ٹانگوں پر، بازوؤں پر ہے، اسی طرح پاؤں پر، کیونکہ ایک عضو میں لگاتے رہیں گے نا تو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے مختلف جگہوں پر لگائے۔ اور فرمایا کہ اس میں یہ بھی یاد رہے کہ ان جگہوں پر نہ لگائے جو بہت حساس قسم کے ہیں، مثال کے طور پر سر پر نہ لگائیں، سر میں سارے حواس خمسہ موجود ہے، یہ اگر ضائع ہو گئے تو آدمی بیکار ہو جائے گا۔ چہرے پر نہ لگائے، چہرہ جو حسن کی جگہ ہے، اگر یہاں چہرہ خراب ہو گیا تو پھر اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ اور ایسی ہمیں شرمگاہ پر نہ لگائے، اس لیے کہ شرمگاہ جو ہے وہ حساس جگہ ہے، وہاں پر اگر لگا اور قوت مردانگی ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اگر مردانگی قوت چلی گئی تو پھر بھی آدمی بیکار ہوتا ہے، اس لیے ان 3 جگہوں پر تو بالکل نہ لگائے۔ اس کے علاوہ کور پر، بازوں پر، ٹانگوں پر جو ہارڈ جگہ ہے جو برداشت کر سکتی ہے ان جگہوں پر لگائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جلات کو حکم دیا تو فرمایا کہ چہرے اور مذاکیر یعنی کہ شرمگاہوں کی جگہوں سے بچنا، اس پر نہ لگانا۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے یہ شرمگاہ ہے، یہ مقتل ہے، اگر یہاں لگ گیا تو آدمی ضائع ہو سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے۔ اور سر برداشت ہوگا، پہلے یہ مجمع حواس ہے، چہرہ مجمع محاسن ہے، ان جگہوں پر نہیں لگائے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چہرے پر لگائے تو 1 مرتبہ لگائے، اگر چہرے پر 1 مرتبہ لگانا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اس کے چہرے پر مارو، اس کے چہرے میں شیطان ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں دیکھو یہ جو روایات پیش کیا نا یہ اس شخص کے بارے میں جس کا قتل حلال تھا، اور وہ شخص تھا جو کفر کے دعوے کرتا تھا، کفر کا داعی تھا،
اور کسی وجہ سے اس کا قتل لازم ہو چکا تھا، اس لیے اس کے بارے میں تو اس کو جیسے مرضی لگاؤ، چہرے پر لگاؤ، شرمگاہ پر لگاؤ، جہاں بھی لگاؤ، لگے ٹھیک ہے جلدی مر جائے۔ اور فرمایا کہ حدود کے اندر جو ہے نا اس کو کھڑا کر کے لگایا جائے گا، ممدود بچھا کر لٹا کر نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حدود جب لگواتے تھے تو قیاماً کھڑا کر کے، البتہ یہ مردوں کے بارے میں، عورتوں کو بٹھا کر۔ اور دوسری اگر دلیل یہ ہے کہ حد کے قائم کرنے کا مقصد تشہیر ہے، اور کھڑا کرنے میں زیادہ تشہیر ہوگی، اس لیے کھڑا کر کے لگائے۔ عورت میں چونکہ صدر ہے اس لیے عورت کو بٹھا کر لگائے۔ آگے فرمایا کہ ثم قولہ غیر ممدود، یہ جو مطلب ہے نا کہ ممدود نہ کرے، بچھا کر نہ لٹائے لگائے، یہ ممدود کا مطلب کیا ہے؟ اسے کیوں قول بیان کیا ہے؟ ایک قول ہے کہ ممدود کا معنی یہ ہے آدمی کو زمین پر لٹا کر ہاتھوں کو باندھ دیا جائے کھول کر، پھر لٹائے اس کو کوڑے لگائے جائے، جیسے کہ ہمارے زمانے میں ہوتا ہے، لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا ممدود کا مطلب یہ ہے کہ کوڑا لگانے والا خود اتنی زور سے کوڑا اٹھائے کہ سر سے اوپر لے کے جائے پھر مارے، ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی ہلاکت خطرہ ہے۔ ایک معتدل نارمل انداز میں کوڑے لگانے ہیں، مارنا تھوڑی ہے اس کو، اس لیے سر تک لے کے جانا بھی جائز ہے، بس یہ دیکھو یہ اس طرح یہیں سے لگائے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ممدود نہ کرے، یعنی کوڑے کو اپنے سر سے اوپر لے کر نہ جائے مارنے والا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کوڑا لگا کر اس پر سے کھینچے نہیں اس کو دوبارہ سے، اس میں بھی تکلیف ہوگی گئے کو۔ جو صورت بھی ہو ممدود کی کوئی بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان صورتوں میں ایک ایسی سزا کا اضافہ ہوگا جس کا وہ مستحق نہیں ہے، اس لیے ممدود کا معنی یہ لے کہ زمین پر لٹا کر، یہ بھی جائز نہیں، یا اس کا معنی یہ لے کہ اپنے سر سے اوپر کوڑا اٹھا کر زور سے مارے، یہ مطلب لے تب بھی جائز نہیں ہے، یا یہ کوڑا لگائے پھر اس کو اس کی جسم پر کھینچے، یہ مطلب لے یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ سارے مطلب لینے کی صورت میں اس پر سزا کا ایک قسم کا اضافہ ہوگا جس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، یہ تو تھا کہ آزاد مرد یا عورت جس کو ہم نے 100 کوڑے لگانے تھے، لیکن اگر غلام ہے یا لونڈی ہے تو اس کو 50 کوڑے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، کہ جو آزاد محصنہ پر ہے وہ ان پر جو ہے آدھا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے لونڈیوں کے بارے میں اتری ہے۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے جس طرح نعمتوں میں تنقیص ہے ایسے ہی سزاؤں میں بھی تنقیص ہوگی، ٹھیک ہے، اس لیے سزا بھی عادی ہوگی۔ اور کیونکہ جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی اتنا ہی جنایت کرنے کی وجہ سے سزا بڑی ہوگی، اور جتنی نعمتیں کم ہوں گی اتنا ہی جرم کرنے کی وجہ سے سزا بھی کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ آزاد کو اللہ نے بہت سی نعمتیں دے رکھی ہے، اس لیے وہ اگر زنا کرے گا تو 100 کوڑے، اور لونڈی یا غلام کی نعمتیں کم ہوتی ہے، اس لیے اگر وہ زنا کرے گی تو اس کو پھر 100 کی بجائے 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ، فرمایا کہ اس میں مرد و عورت برابر ہے۔ آگے فرمایا غیر ان المرأة، عورت کے جسم سے کپڑے نہیں کھینچے جائیں گے، مرد کو تو ہم نے کہا نا اسے قمیض وغیرہ اتار دی جائے، لیکن عورت سے نہیں، اللہ یہ کہ اگر اس سے جسم پوستین یا زائد کپڑے پہنے سردیوں والے وہ اتار دیے جائیں گے، البتہ جسم کا لباس نہیں اتارا جائے گا، کیونکہ اگر جسم کا لباس اتاریں گے تو پھر ستر عورت ہوگا، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ البتہ زائد کپڑے اتاریں گے تاکہ سزا اس کو محسوس تو ہو۔ اور فرمایا کہ عورت کو بٹھا دیا جائے گا تاکہ ستر عورت رہے، اور ایک تو وہی روایت علی والی، اور دوسرا کیا ہے ستر عورت کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ اگر عورت کے لیے گڑا کھود دیا جائے سینے تک یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غامدیہ عورت کے لیے اس کے پستانوں تک ایک گڑا کھودا تھا، اس میں کھڑا کر کے پھر لگائے تھے۔ اور ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شراح حمدانیہ ایک عورت تھی، اس کے لیے بھی گڑا کھودا کیا تھا، لیکن لازمی نہیں ہے، اگر نہیں کھودے گا تو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حضور نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، البتہ اچھا ہے تاکہ ستر عورت ہو سکے۔
ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ مرد کے لیے گڑا نہیں کھودا جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے گڑا نہیں کھودا تھا. اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ حد کے قائم کرنے کی بنیاد تشہیر ہے، اور مردوں میں تشہیر تبھی ہوگی جب اس کو گڑا کھودے بغیر کھلے میدان میں کھڑا کر کے لگایا جائے گا، اور بٹھانا باندھنا یہ مشروع نہیں ہے. اور فرمایا کہ مولا جو ہے نا، اگر ولا یقیم مولا الحد علی عبدہ، اگر مولا کے غلام نے کوئی جنایت کر دی تو مولا اس پر حد جاری نہیں کر سکتا، الا یہ کہ اس کو حاکم وقت اجازت دے دے کہ آپ حد جاری کر دیں. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے جائز ہے کہ حاکم کی اجازت کے بغیر خود حد قائم کر دے. امام شافعی کی دلیل یہ ہے جتنی ولایت آقا کو غلام پر حاصل ہے اتنی ولایت جو ہے وہ حاکم وقت کو حاصل نہیں ہے. یہ جو ہے اس میں اس کو بیچ بھی سکتا ہے آقا، جبکہ حاکم وقت کو اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اس کی ولایت چونکہ زیادہ ہے، اس لیے اس کو بھی حد قائم کرنے کا حق ہوگا. جیسے تعزیر کے باب میں ہوتا ہے، تعزیر آدمی خود قائم کر سکتا ہے اپنے ماتحت پر، تو یہاں بھی غلام پر اگر وہ حد قائم کرنا چاہے تو اس کی بھی کیا ہوگی؟ اجازت ہوگی. لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں والی ان کو نافذ کرے گا، ان میں ایک حد بھی ہے. اس لیے والی وقت، حاکم وقت وہ کرے گا، آقا کو اجازت نہیں دی جائے گی. وَلِأَنَّ الْحَدَّ، اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے حد جو ہے اللہ کا حق ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عالم کو فساد سے خالی کرنا. اور عالم فساد سے خالی تبھی ہوگا جب اس کو ایسا آدمی قائم کرے گا جس کو ہر کوئی جانتا بھی ہو، اور وہ حاکم وقت ہے. اس لیے حاکم وقت لگائے گا، آقا کو اجازت نہیں دی جائے گی. بخلاف التعزیر، جی. اور البتہ ہمیں تعزیر پر قیاس کیا امام شافعی نے، اس کا جواب یہ ہے تعزیر پر قیاس نہ کرو، تعزیر تو بندے کا حق ہے، یہ اللہ کا حق نہیں ہے. یہی تو وجہ آدمی چھوٹے بچے پر تعزیر کر سکتا ہے، حالانکہ چھوٹا بچہ تو مکلف بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعزیر بندوں کا حق ہے، اللہ کا حق نہیں ہے. اس لیے تعزیر پر قیاس کر کے آقا کے لیے یہ دروازہ مت کھولو، اپنے غلام پر وہ حد جاری کر سکتا ہے، ورنہ یہ ایک کھلواڑ بن جائے گا، مذاق بن جائے گا، پھر ہر رہ جاری کرتا پھرے گا، جبکہ یہ مذاق نہیں ہے. اس لیے اس کو حاکم وقت کے پاس ہی رہنے دو تاکہ یہ مسئلہ ایک سنجیدہ اور پروقار رہے. بس ابھی آ گئی. چلیں آج یہی تک رکھ لیتے ہیں، زندگی باقی تو انشاءاللہ باقی پھر دیکھیں گے.